محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين تدعون من دون الله إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين وقال الله تعالى في مقام آخر ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حضرات، مستدرک حاکم کے اندر حدیث پاک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اس دنیا اندر مال و متاع اللہ تبارک و تعالی ہر انسان نو دیندا ہے، چاہے اس نال محبت کرے یا نہ کرے۔ لیکن عقیدہ توحید دا فام سمجھ نعمت اس شخص نو عطا کردا ہے جس نال اللہ محبت کرے۔ جس شخص نو عقیدہ توحید سمجھ آ گئے، ایسے شخص لی مبارک خوشخبری ہے کہ اللہ ایسے انسان نال محبت کر دے۔ اور کتنا بد نصیب ہے ایسا شخص جو 60-70 سال زندگی گزار جائے اس دنیا اندر، لیکن اپنے خالق اور مالک نو نہ پہچان سکے۔ شرک کرنے والا انسان اس قدر لا علمی اور بے شعوری دا شکار ہوندا ہے، نہ ہی تو اللہ نو پہچان سکدا ہے اور نہ ہی جنہ دی وہ پوجا کردا ہے انہاں نو پہچان سکدا ہے۔ وہ دی ذات و صفات نو ویسے نہیں سمجھدا، اور جنہاں نو اللہ دا شریک بناندا ہے جو انہاں نو سمجھدا ہے وہ ہوندے نہیں، گویا انہاں دی سمجھ تو بھی محروم اور اللہ دی عظمت تو بھی محروم۔ شرک ایک ایسا گناہ اگر اس حال انسان مر جائے تو ایسے شخص سے جنت مستقل حرام۔ شرک ایک ایسا گناہ اس سے موجودگی اندر انسان دا کوئی عمل قابل قبول ہی نہیں، بلکہ جس طرح کسی انسان دا بینک اکاؤنٹ نہ ہوئے تو نہ ہی وہ پیسے وہ جمع کرا سکتا ہے اور نہ ہی اس کو کچھ لے سکتا۔ جس شخص دا عقیدہ صحیح نہیں، گویا اس دا اللہ دے ہاں کوئی کھاتا ہی نہیں کہ اس دا کوئی عمل لکھیا جائے، سارے اعمال ہی برباد۔ شرک ایسا گناہ ہے کہ اس دا مرتکب انسان وہ تمام ذرائع جو بخشش و مغفرت علیہ اللہ نے قیامت نو رکھے نے ہر اس ذریعے تو محروم رہے۔ شرک ایسا گناہ جس نو کرنے والا انسان نبی علیہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت تو محروم ہو جائے۔ لیکن آج اس دور اندر پوری پلاننگ کے تحت شرک نو توحید برابر کرانے کی کوشش ہو رہی، بلکہ اس امت کو کھلی چھٹی دے دی جا رہی کہ جو چاہو کرو۔ نبی علیہ السلام دی امت کوئی شخص مشرک یا شرک دا مرتکب ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اس سے دلائل
بیان ہو رہا ہے. یاد رکھی عوامی مغالطہ اس نو ضرور کیا جا سکتا لیکن اس کا حقیقت نال کوئی تعلق نہیں. ایک نہیں بیشوں دلائل موجود ہیں کہ کلمہ پڑھن تو بعد انسان اگر شرک کرے تو مشرک نہ کرے تو یقیناً ایسا شخص مباح. یہ کس طرح ہو سکتا ہے شرک کرے اور مشرک نہ ہو؟ یہ تو اس طرح ہی ہے کوئی انسان قتل کرے اور کہے کہ میں نے قاتل نہ کہو اس واسطے کہ میں کلمہ پڑھے. قتل کرے گا تو قاتل ٹھہرے، شراب پیے گا تو شرابی ہوئے، سود کھائے گا تو سود خور ہوئے گا، زنا کرے گا تو زانی ہوئے گا، چوری کرے گا تو چور ہوئے گا، شرک کرے گا تو مشرک ہوئے. یہ بات عقل و نقل دے خلاف کہ کرے شرک اور کہے کہ نہیں شرک ہو ہی نہیں سکتا. نبی علیہ السلام دی امت ہی کوئی مشرک ہو ہی نہیں سکتا. قرآنی نص موجود سورہ یوسف وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. بہت سارے ایسے لوگ نے جو کلمہ ایمان لے آنے کے باوجود بھی شرک کر رہا ہے اور ان کی تعداد بھی زیادہ ہے. فیصلہ آپ کیجیے. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. اکثریت کلمہ گو دی شرک کرنے والے. قرآن پاک دوسرے مقام تے فرمایا الذین آمنوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. ایسے لوگ جو ایمان لے آئے اور ایمان لے آنے تو بعد اپنے ایمان ظلم نہ ملایا، ایسے لوگوں لئے امن بھی اور یہی لوگ ہدایت یافتہ. صحابہ کرام اس آیت کو سن کے پریشان ہو گئے. صحابہ اس آیت کا معنی کچھ اس طرح سمجھے کہ جو کلمہ پڑھ کے کوئی گناہ کرے وہ دے لئے امن اور ہدایت نہیں. تو کیڑا کلمہ گوئے جس کو کوئی نہ کوئی گناہ نہ ہو جائے. پریشان ہو کے رسول رحمت دے پاس پہنچے. صحابہ کرام نے سمجھا کہ اس آیت ظلم تو مراد عام گناہ کوئی گناہ. یہاں رک کے سنی کہ ظلم لفظ ایک عام یا لفظ جو اردو بھی استعمال ہو عربی اندر. صحابہ کرام نے سمجھا اس کا معنی گناہ اس آیت، جبکہ اس طرح نہیں. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجوین اہل عربی زبان تے عبور فصاحت و بلاغت، لیکن عربی لغت دے ماہر ہون دے باوجود قرآن دے اس لفظ دا معنی نہیں سمجھے جب تک محمد مصطفیٰ کو سوال نہیں کی تھے. اور کون ہے جو لغتی بنیاد پہ دعویٰ کرے کہ میں قرآن کو سمجھا؟ دنیا اندر جتنے باطل فرق انہاں دی باطل ہون دی بنیادی وجہ اور سبب ہی ہے کہ انہاں ہر آیت تمانا اس طرح کیتا ہے جس طرح انہاں دے لغت نے یا عقل نے لغت اور عقل ملا کے یا اپنا مسلک منہج ملا کے معنی کر دے. اللہ دی زمین تے گروہ آل الحدیث ہے جن ہر آیت اور حدیث دا وہی معنی کیتا ہے جو محمد مصطفیٰ نے بیان فرمایا. کوئی نیا معنی نہیں، کوئی نیا مفہوم نہیں. اگر ظلم دا معنی اہل عرب نہیں سمجھ پائے اور کون ہے جو اجمی ہو اور کہے
کہ میں حدیث تو بغیر قرآن دا معنی سمجھ جا. نبی علیہ السلام دے پاس آئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس آیت نے پریشان کر کہ ایمان تو بعد اگر ظلم ہو جائے تو انسان لی نہ امن ہے نہ ہدایت. وہ تو کیڑا شخص ہے جدے کو کوئی نہ کوئی ظلم نہیں ہو جان, یعنی کوئی نہ کوئی گناہ نہیں ہو جان. آپ نے فرمایا میرے صحابہ تسی معنی نہیں سمجھ پائے. اس آیت اگرچہ ظلم دا معنی گناہ بھی ہے, زیادتی بھی ہے, لیکن اس آیت مبارکہ ظلم دا معنی عام گناہ نہیں بلکہ ان شرک لظلم عظیم. یہ معنی شرک ہے کہ جنہیں ایمان لے آن تو بعد شرک کی تھا, نہ او دے لئی امن ہے نہ ہدایت, اور جو مرضی کر لو, جتنے مرضی آپریشن کر لو, جو چاہے جو کر سکو کر لو, ملک وچ امن نہیں آئے گا جب تک عقیدہ توحید دا نفاذ نہیں ہوئے. یہ بنیاد ہے, اساس ہے امن نہیں. باقی جو کچھ ہو رہا ہے یا ہوندہ ہے ٹھیک ہے, جاری رہے, لیکن اہل اقتدار تے لازم و ضروری ہے کہ عقیدہ توحید دا نفاذ ہوئے. سعودی عرب ایک ایسی مملکت ہے, کیوں امن ہے؟ اس واسطے کہ پورے مملکت دے اندر شرک نہیں. شرک جدوں آ جائے امن نہیں رہے. شرک دا خاتمہ ہو جائے اسمان تو امن اتر آئے, بدامنی ختم ہو جائے. قرآنی وعدہ ہے. اور سنیے, عقیدہ توحید دے اندر ذرا برابر بھی جملہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہیں سکھا. اہل توحید نو توحید دے حوالہ غیرت مند ہونا چاہیے. زمانہ ناراض کیوں نہ ہو جائے, عقیدہ توحید پر آنچ نہ ہے. یہ مسلک اور منہج دی اساس و بنیاد ہے, اور جس بنیاد آل الحدیث کھڑے نے اس بنیاد نو کمزور نہ ہونے دیجیے وگرنہ عمارت گر جائے. عقیدہ توحید دے اندر یہ بات کہنا کہ شرک داخل ہی نہیں ہو سکتا, جو چاہو کرو. حدیث سنی صحیح البخاری اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ دعوت مستجابہ. ہر نبی نو اللہ نے اس دنیا ایک دعا دی اجازت دیتی, جو چاہو مانگ لو اللہ قبول فرما لے. اختیاری دعا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر نبی نے اس اختیاری دعا نو کرنی جلدی فرمائی. جب میری باری آئی من اختیار دیتا گیا تو میں اپنی دعا نو قیامت تک والے دن تک مؤخر کرتا. اے اللہ اختیاری دعا منگنے کو جلدی نہیں, میں اس نو مؤخر کرنا. قیامت والے دن جدو میری امت پریشان ہوئے گی میں دعا کروں گا تو اسی قبول فرما لے. نبی علیہ السلام فرمایا وہ دعا اختیاری میری مؤخر ہو چکی, میں قیامت نو اس دعا کراں جس نے شفاعت رسول کیا جائے. لیکن نال آپ نے تعیین فرمائی میری اس دعا دا فائدہ اس شخص نو پہنچے گا جو اس حالت مرے کہ اس نے اللہ دی ذات و صفات کس نے شریک نہ کیتا ہو. اہل شرک نہ امید نے, نہ اللہ دی رحمت ہے نہ محمد مصطفیٰ دی شفاعت. اگر شرک آپ دی امت ہونا ناممکن ہوندہ تو نبی علیہ السلام نے تعین کیوں فرمایا کہ میری شفاعت دا اس نو فائدہ پہنچے گا میری امت جو جس نے شرک نہیں کیتا.
یہ شرک ہو ہی نہیں سکتا تو آپ نے کیوں فرمایا؟ ایک اور حدیث سنی جو اس معنی اور واضح ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس مسلمان کے جنازے شرکت کیتا کرو. جس مومن کے جنازے 40 بندے ایسے آ جان جنہاں کدے شرک نہ کیتا ہو. اگر آپ دی امت شرک نہ ہو سکتا ہوں تو نبی علیہ السلام اس دی وضاحت کیوں فرما؟ جنہاں میری امت دے وچوں شرک نہ کیتا ہوئے 40 موحد صف بنا کے کہہ دے کہ اے اللہ یہ سامنے جڑا میت موحد ہے یشہد ان لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک وقانا یشہد ان محمدن عبدک ورسولک. اللہ فرماتا ہے 40 موحدہ دی گواہی میں قبول کر کے میت دے سارے گناہ معاف فرما. مشرک آدمی گواہ بن کے آئے تو گواہ بھی قبول نہیں. جنازے چاہ جائے اور کہے کہ اے اللہ میت او گناہ نہیں سی کردہ جڑا میں کرنا. مشرک آ کے کہے کہ یا اللہ اے موعد دیتے میں مشرک ہوں. مشرک دی گواہی قبول ہی نہیں. جس طرح عدالت دے اندر گواہی دے کہ معیار ہوندا ہے، اللہ دی عدالت گواہی دا بنیادی معیار ہے گواہی دینے والا مشرک نہ ہو. یہ شرک کرے گا جنازے اندر 1 لاکھ نہیں 1 کروڑ افراد آ جان پھر بھی میت نو کوئی فائدہ نہیں جے او دے اندر موحد موجود نہ ہو. اور موحد 40 ساری دنیا نال تول لو، صرف 40. اور دوسرا روایت نبی علیہ السلام فرمایا صرف جنازے 1 صف شامل ہو جائے. پھر صف دا تعین نہیں فرمایا صف اندر 100 ہون 40 ہون 200 ہوئے 400 ہوئے نہیں. کم از کم صف 2 آدمیت مشتمل ہوں دی جیدی میت دے جنازے صرف 2 موحد بھی آ جان اللہ 2 موحدہ دی گواہی قبول کر کے بھی میت دے گناہ معاف فرما. ضروری اپنے عقیدے دی اصلاح کی شرک تو اپنے عقیدے نو پاک کی یہ مغالطہ دور کر کے بات نو آگے بڑھا کہ اس کائنات پکار دے لائق صرف اللہ. اور سب تو بڑا شرک یہ ہے کہ عبادت کا مقص نچوڑ دعا پکار. الدعاء مخ العبادہ الدعاء هو العبادہ لہو دعوت الحق. اللہ دی پکار حق کے. اور سب تو بڑا شرک یہ ہے جو انسانوں کفر تک پہنچا دیندہ ہے کہ انسان اللہ تو علاوہ مصائب کسی نو ما فوق الاسباب پکارے اور عقیدہ رکھ کہ میری یہ پکار سن رہا ہے. دیکھئے صرف اتنا ہی عقیدہ نہیں، ایک عقیدے باطل اندر کتنے باطل عقیدے چھپے. جب غیر نو پکارو گے عقیدہ کی رکھو گے کہ ہے مردہ لیکن میری بات سن رہے، ہے دور لیکن سننتے قادر ہے محتاج لیکن حاجت روا بھی، اور دور و نزدیکوں برابر سن دے. اور یاد رکھیے اتنا تصور نبی علیہ السلام دے زمانے اہل شرک دا نہیں جتنا تصور آج پیدا ہو چکا. حدیث پڑھیے میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سنیے غور فرمائی. میں تک اپنا موضوع ایک ذہن لے کے آیا لیکن میں نے حکم ہویا اسٹیج تے چڑھن دے وقت کی عقیدے توحید دے وانا گفتگو کیونکہ کانفرنس دا آغاز تو عقیدہ توحید دا بنیادی اساس جو ہے اسلام دی اس تو کانفرنس دا آغاز
سنیے نبی علیہ السلام تشریف فرمان، آپ نے جو حدیث بیان فرمائی اس سے ذرا توجہ فرمائی۔ نبی علیہ السلام فاتح ہو کے مکہ مکرمہ داخل ہو، ابو جہل دا بیٹا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو سنیا پتا چلیا کہ محمد مصطفیٰ مکہ مکرمہ داخل ہو گئے، غالب آ گئے، پریشان ہو گئے، مارے گئے، ختم ہو گئے، تو مکہ جو دوڑ گئے جدہ دی قریب بندرگاہ سے ادھر دوڑے اور کشتی اور بیڑی جارشی سمندر سوارو، جو ہی سوار ہوئے کشتی آگے چلی، بحری بیڑا چلیا تو بحری بیڑا طوفان دی زد چایا، جب طوفان دی زد چایا تو ملا نے بات کہی کہ اللہ نو پکارو۔ سنیے غور فرمائی کہ اللہ نو پکارو تاکہ بحری بیڑا صحیح سلامت کنارے لگ، اور وہ چڑھنے والے سوار سارے اہل شرک کہنے لگے لات، اکرمہ کہنے لگا اللہ نو پکارو، لات عزا منات ہو بول، جنہ لئی جنگ لڑی، جنہ لئی بندے مروائے، جنہ دی عزت تقریم واسطے میرا بھاپ ابو جہل قتل ہویا، جنہ دی پوجا کر دے سا، کیوں نہ انہوں نے پکاری۔ لوگ کہنے لگے اکرمہ اس مقام تے لات عزا منات نو نہ پکارو، کیونکہ سمندر دے اندر انہاں دا پہنچنا ناممکن، سننا بھی ناممکن ہے، پہنچنا بھی ناممکن ہے۔ شرک کی انتہا ہو گئی، سیالکوٹ سے پکارے لاہور والے بزرگ کو، افغانستان اور امریکہ میں بیٹھ کے پکارے لاہور والے بزرگ کو، یہ عقیدہ رکھے کہ وہ سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، پہنچتے بھی ہیں، بتلاؤ شرک والوں کو کان یا سینگ نہیں ہوتے۔ حدیث سنیے، اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ جے دائرہ اسلام میں نہیں کہنے گے لات عزا منات نو پکاری، جواب آیا نہیں، انہاں نہ پکارو اس واسطے کہ اس کی چڑھ اتھے پانی اتھے دریا دے سمندر دے پھاور او نہیں پہنچ دے تے پہنچ دے تے اللہ پہنچ دے، وہی پکار سن دے۔ اکرمہ کہنے لگے بحری بیڑے دا رخ موڑو، اتار دو مینو، یہی تے بات محمد فرمان دے ساتھ، پھر آگے صبر علاقہ چھوڑنا دا کیا فائدہ، کیوں نہ میں واپس اتر کے محمد پاؤں دھویا کرا۔ سمجھ آ گئی کس بات دی؟ ان الذین تدعون من دون اللہ، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین۔ اللہ تو علاوہ جن پکار دو عباد امثالکم، یہ بندے ہیں تمہارے جیسے۔ اگلی بات جو قرآن نے کہی وہ بڑی کمال تھی، کاش کوئی قرآن سمجھن والا ہوئے تو صحیح، قرآن تے غور تو کرو، کی فرمایا ہے؟ فرمایا فَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ۔ اگر توڑا ذہن عقیدہ نظریہ ہے کہ جس نے پکار رہے ہیں وہ پکار سن دے، وہ مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، نفع نقصان دا مالک ہے، فَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ۔ تو آنو چاہیے دا عقل دے اندو اوپر کھڑے ہو گئے، پکارو تے جواب دا انتظار کرو، پکارو تے جواب دا انتظار کرو۔ انہوں کہو بات تو انہوں پتہ لگ گیا کسی آگئے ہیں، سمجھ گئے ہو کسی کون کون کس کس مصیبت تکلیف دے مارے تو اڑی قبر تے آئے، جے اندروں جواب آ جائے
فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر جواب آ جائے تو تم سچے، جواب نہ آئے، کوئی ہے جو آج ہماری اس دعوت کو، سادہ سی دعوت کو قبول کرے، جو یہ کہتا ہے فلاں بزرگ مشکل کشا حاجت روا ہے، میں اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں، وہ کسی بزرگ کی قبر پہ کھڑے ہو کے پکارے، اگر جواب آ جائے ہم اس کی بات کو ماننے کے لیے تیار اور اس کے عقیدے کو قبول کرنے کے لیے تیار۔ اگر جواب نہ آئے تو سن لیجئے، فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جن اللہ تو علاوہ پکار دے ہو، او جناب تو آڈے جیسے بندے نے، حاجت رواں مشکل کشانی نے، او کون نے؟ قرآن دا دوسرا مقام فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ۔ فرما میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا انہاں کو پوچھو کیا اکھاں والا تے نبینا برابر نے؟ سارا قرآن پڑھ جو، بڑا بڑے قرآن گہرائی مسائل موجود ہے، عامی آدمی سمجھ نہیں پاندہ، لیکن جتھے عقیدہ توحید ہوئے گا اتنے آسان پیرائج اللہ بیان کرے گا تاکہ ان پڑھ بھی بول اٹھے اللہ تیرا قرآن سچ ہے۔ فرما وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اکھاں والا نبینا برابر نے، یہ سمجھن واسطے میٹرک ہوئے تھے تاں سمجھ آندی، ان پڑھ بندہ بھی جان دے اکھاں والا نبینا، کتنے سادہ الفاظ قرآن نے سمجھایا ہے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اکھاں والے نبینا برابر نہیں۔ ایک بزرگ جا رہا ہے سن، ایک بندہ وضو کر رہا سی، وضو کر دے کدے پانی تھلے گر رہا سی، انہیں کہا وہ تو فلاں گناہ چھوڑ دے، انہیں کہا بزرگو توان کیوں میں پتہ لگ گیا؟ انہیں کہا تیرے پانی چو نظر آ گیا، جڑا گر رہا سی نا پانی او دے چو میں نو نظر آ گیا۔ سمجھ آ گئی؟ بتاؤ کسے کہا جاتا ہے شرک؟ آندھے کنوں نے؟ بزرگوں کو پانی کے قطروں سے گناہ نظر آئے، میں کہتا ہوں جھوٹ بولتے ہو، اللہ کی قسم تم مردوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہو، میرا عقیدہ سن لو، ما فوق الاسباب، زندہ بندہ بھی اللہ کی زمین پر موجود ہو وہ بھی ہمارا مشکل کشا اور حاجت روا نہیں ہو سکتا۔ حیرانگی کی بات ہے، ایک بزرگ مجھے بتلا دے وہ اپنے کپڑے سلوان لی درزی کا محتاج، ایک پیر مجھے بتا دے اس کی گاڑی اپنی خراب ہو جائے تو وہ جناب مکینیکل کسی بندے کو جاننے والوں جو اس کا محتاج، مستری کا محتاج ہے، خود ٹھیک نہیں کر سکتا، جو اپنی گاڑی کے لیے، اپنے کپڑوں کے لیے، اپنے جوتے لینے کے لیے محتاج ہے، میں کیسے مان لوں کہ مرنے کے بعد وہ تمہارا مشکل کشا ہے؟ جب وہ زندہ تھے لمحہ لمحہ کے محتاج، مرنے کے بعد یہ کہتے ہو کہ وہ ہمارے مشکل کشا ہے۔ سنیے قرآن فرما وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، اکھاں والا نبینا برابر نہیں، توپتے سایہ برابر، روشنی تے اندھیرے، روشنی تے اندھیرے برابر نہیں۔ اگر قرآن نے فرمایا جے تین چیزاں مندے ہو، پھر چوتھی چیز تے بھی غور کرو وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، مردے اور زندے بھی، مردے اور زندے برابر نہیں۔ اس جگہ تے میں کیا با مردے زندے برابر نہیں، ایک مولوی نے پتا جواب اس کی کیا؟ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ مردے اور زندے برابر نہیں، مردہ
زیادہ سنتا ہے، زندہ کم سنتا ہے، برابر نہیں. ہم بھی کہتے ہیں برابر نہیں. وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ. میں کہا کسی بزرگ نو جڑا پہنچے ہوئے کرنی پرنی والوں اس کو ٹیلی فون کرتے، ٹیلی فون کرو تو جواب، اس کے پاس نمبر آپ کا سیو نہ ہو، وہ آپ سے پوچھے گا کون، جتنا بڑا ہو، کون ہو تم؟ اس سے جواب میں کہو مرنے کے بعد تم سانو پتہ لگ جانا ہے، زندے کو کیوں نہیں پتا میں کون ہوں؟ مرنے کے بعد سارے جانتے ہو، جب زندہ تھے تو کون کا سوال؟ تم کون ہو؟ جو فون پہ تجھ سے مرید سے آج پوچھے تم کون ہو، یقین جان لینا اللہ کی قسم مرنے کے بعد بھی وہ تمہیں نہیں پہچان سکتا. آئیے فرما وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ. مردے اور زندے برابر نہیں. ان اللہ یسمع من یشاء. جنہوں اللہ چاہے سنا دے وے اللہ دی مرضی ہے. ان اللہ یسمع من یشاء. جنہوں چاہے سنا دے وے اے او دی مرضی ہے. اللہ دی قدرت کی ہے او پہاڑاں نو سنا دے وے. اللہ دی مرضی قدرت کی ہے او اگ نو سنا کے کہے قُلْنَا یا نارو کونی بردم وسلاما علی ابراہیم. اللہ اپنی بات جنہوں سنا دے وے، پہاڑن سنا دے وے او دی مرضی ہے، درختن سنا دے وے او دی مرضی ہے. تے جے او چاہے تے زندیاں دا سننا مکا دے وے. زندہ ہو لیکن نہ سن سکتا ہو، اللہ اس پر بھی قادر ہے. فرمائیے میری شان ہے تے توڑا فطرت کی ہے. فرمایا ان اللہ یسمع من یشاء. پہلے اپنی قدرت دا اظہار کیتا ہے اور اگے قانون کی بیان کیتا ہے وما انت. پوچھے علماء کرام کو لو انتا دے مخاطب کون نے؟ وما انتا. جدوں اللہ آسمان تو اس کلام نو بھیج رہے ہیں اور جبریل علیہ السلام زمین تے آئے نے، نبی پاس سامنے تشریف فرمانے، جبریل قرآن پڑھ دے تے نبی علیہ السلام سن رہا نے. دسو انتا دے مخاطب کون نے؟ جدوں جبریل فرما دے ہونگے وما انتا وما انت بمسمعن. اے محبوب جی تسی میری اور تمہاری بات نہیں ہے. قبر کے اوپر کھڑے ہونے والا کون ہو؟ وما انت بمسمعن. من پھر عموم کے لیے، من فی القبور. قبر اندر کسی کی ہو، میت کسی کی ہو، سمجھ نہیں آئے تو سمجھئے اندر میت آدم علیہ السلام کی ہو، ابراہیم خلیل اللہ کی ہو، نوح علیہ السلام کی ہو، اندر میت پاک یوسف کی ہو، یعقوب کی ہو، اندر میت پاک موسیٰ کلیم اللہ کی ہو، یحییٰ کی ہو، زکریا کی ہو، کسی نبی کی قبر ہو اور اس کے اندر میت ہو اور اوپر کھڑا کون ہو؟ فرمایا وما انتا. محبوبہ اندر میت کسی نبی ولی پیارے کی اور اوپر کھڑے آپ ہوں، تمہاری بھی نہیں سنتا، تمہارے غلاموں کی کون سنے گا؟ وما انتا. آپ نہیں سنا سکتے ان کو جو قبروں میں ہے. جب ساری کائنات کے سردار کی نفی کی گئی وہ نہیں سنا سکتے. مجھے بتلاؤ رب کی زمین پر آپ سے بڑا کون ہے جو ان کو سنا ہے؟ نہیں سنا سکتے آپ. اور سنانا تو دور کی بات ہے، سننا. حدیث پاک سنیے. میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے گھر تشریف لے آئے. اپنی ازواج کو پوچھیا کوئی کھان لئی چیز ہے؟ فرمایا گھر کھان واسطے کوئی چیز نہیں. چلو صدیق دے گھر چلنے ہیں کوئی چیز مل جائے. محبوب علیہ السلام اپنے گھر سے نکلے صدیق کے گھر کی طرف. اگو صدیق بھی آ رہے ہیں.
فرما ابو بکر کدھر جا رہے ہیں؟ ابو جی تواڈے گھر وال کیوں؟ یا رسول اللہ گھر کھان لی شے کوئی نہیں. تو میں کہا چلو تواڈے گھر کوئی ہوئے گی. فرمایا اسے رادنا میں بھی آ رہا سا، میرے گھر بھی کوئی نہیں، آؤ رل کے دوئیں چلیے عمر فاروق دے گھر. عمر فاروق والا ہے بڑے اللہ دا امر دیکھو اگو عمر فاروق بھی آ رہے ہیں. فرمایا عمر کدھر جا رہے ہو؟ یا رسول اللہ گھر کھان لی چیز کوئی نہیں. میں سوچیا اپنی بیٹی حفصہ دے گھر جانے ہیں، تواڈی زوجہ رسول دے گھر جانے. فرمایا ہم دونوں اسی ارادے سے آ رہے تھے، ہمارے دونوں کے گھروں میں کچھ نہیں ہے. بتلاؤ سیال کوٹ کے لوگوں، ساری کائنات کا خلاصہ یہ تینوں مدینے کے چوک میں کھڑے ہیں، کسی کے گھر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. بتلاؤ تمہارا حاجت روا کون ہے؟ کون ہے رزق و روزی دینے والا؟ نبیوں سے بڑا نبیوں میں محمد مصطفیٰ سے بڑا کوئی نہیں، امتیوں میں صدیق و عمر سے بڑا کوئی نہیں. یہ کھڑے ہیں کیا تینوں ہستیاں شخصیات، خارج کھان لی کچھ بھی نہیں. انا قاسم واللہ یوتی، وہ کہاں ہے حدیث پاک جو صحیح البخاری دی پیش کی تھی، یعنی اللہ دیتا ہے محمد آگے تقسیم کرتے ہیں. کہتے ہیں رزق اللہ دیتا ہے، روض رسول پہ رزق اترتا ہے، آگے محمد مصطفیٰ جس کو جتنا چاہیں دیتے ہیں، وہ بانٹتے ہیں، وہ تقسیم کرتے ہیں. رزق دینے والے محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نعوذ باللہ. بڑی اس پر میں نے پوری تقریر سنی ایک حضرت کی، نبی دیتے ہیں، نبی پاک دیتے ہیں. میں نے پوچھا رزق کون دیتا ہے؟ کہتے ہیں نبی پاک. پھر میں نے سوال کیا، آج تک معقول جواب نہیں آ سکا. میں نے کہا حضرت رزق نبی دیتے ہیں؟ کہنے لگا جی ہاں. میں نے کہا مولوی جی رزق دو قسم ہوتا ہے، ایک رزق حلال ہوتا ہے، ایک حرام ہوتا ہے. سود ہے تو رزق، لیکن رزق حرام ہے. رشوت ہے رزق، لیکن رزق حرام ہے. تم کہتے ہو ہر قسم کا رزق جو ہے وہ اللہ کے نبی دیتے ہیں. مجھے بتاؤ ایک بندے کے پاس رزق حلال جو ہے جو بندوں کے پاس ہے وہ کون دیتا ہے؟ کہتے ہیں نبی پاک. میں نے کہا جو رزق حرام ہے وہ کون دیتا ہے؟ کہنے وہ تو اللہ ہی دیتا ہوگا. پھر اللہ حرام دینے کے لیے رہ گیا ہے. مالکم لا ترجون للہ وقارا ما قدر اللہ حق کا قدر. تم نے نہیں پہچانا اس کی ذات کو. بیٹا پیدا ہو جائے کہتے ہو بزرگوں کا کرم ہے، فوت ہو جائے تو اللہ کی مرضی. دکان چل جائے تو بزرگوں کا کرم ہے، بند ہو جائے تو اللہ کی مرضی. حادثے سے بچ جاؤ تو پیر نے بچا لیا، ٹانگ ٹوٹ جائے تو اللہ کی مرضی. کیوں؟ انبیاء کا طریقہ سنیے. وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا میرا مجھے رب دیتا. یہاں لکھا مفسرین نے بیماری کی نسبت نبی خلیل نے اللہ کی طرف نہیں کی کہ اللہ کی توہین ہے، اللہ کی تنقیص ہے. جب تو مجھے بیمار کرتا ہے تو تو شفا دیتا ہے. نہیں، روٹی تو دیتا ہے، رزق تو دیتا ہے، بیمار جناب زندگی تو دیتا ہے، موت تیری طرف سے ہے. لیکن جب بیماری کا ذکر ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں شفا تو دیتا ہے. یہ کہوں تو مجھے بیمار کرتا ہے اللہ، یہ تیری شان کے خلاف ہے کہ یہ جملہ میری زبان پہ آئے. حالانکہ امر تیرا ہی ہوتا ہے، لیکن میں کہتا نہیں ہوں. میں کہتا ہوں جب بیمار ہوتا ہوں شفا میرا مجھے رب دیتا. بری چیز کی نسبت اللہ کی طرف، شر کی نسبت اللہ کی طرف. سنیے نبی علیہ السلام چوک میں کھڑے، کچھ نہیں ہے گھر میں کھانے کے لیے، نہ صدیق کے گھر میں نہ عمر کے گھر میں. نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر و عمر آؤ سیدنا سعد دے گھر وال چلنے ہیں. اور روزانہ فرمان دے ہوندے یا رسول اللہ ایک بکری رکھیے تو اڈے لئی، تو آنو گوشت کھوانا ہے، تو کچھ آٹھا بھی انہوں نے گھر لازمی ہوئے گا. چلو چلنے ہیں. روزانہ جو دعوت دیں دن آئی ساڑھے گھر کھان نو شے کوئی نہیں، وہ بھی راضی ہو جان گے، ساڑھا معاملہ بھی حل ہو جائے گا. چلو چلیے. تینوں چل پڑے. سعد دے گھر دے قریب پہنچے. سعد دے دروازہ سندہ کھلا سی، دوروں ویکھیا نبی پاک تشریف لے آ رہے ہیں.
جلدی نہ اٹھے دروازہ بند کیتے اندروں کنڈی لائیے بیوی نو نال لے کے اندر بیٹھ گئے نے کہنے لگے اچھی سلام نبی پاک تشریف لے آنگے سلام دینگے نا اچھی جواب نہیں دینا بار بار سلام کرنگے اللہ بار بار ساڑھے دے رحمت نازل کرے اچھا آئے محبوب دروازہ کٹکٹایا فرمایا السلام علیکم یا سعد سعد اور سعد دی بیوی نے آہستہ جواب علیکم السلام یا رسول اللہ اونچی جواب نہیں دیا نبی پاک نے دوسری مرتبہ ارشاد فرمایا السلام علیکم یا سعد پھر جواب آہستہ نبی پاک نے تیسری مرتبہ الفاظ بدلے السلام علیکم یا اہل سعد سعد کے گھر والو تم پہ اللہ کی رحمت ہو سعد بیوی کہنے لگی ہونتے حضور میں نے مخاطب نے کھولیے دروازہ فرمایا چوپ رہے آہستہ جا جواب دے دے یہ دعا کوئی عام نہیں یہ دعا رسول اللہ کی ہے صحابہ نے لکھا ہے فتح الباری کے اندر ابن حجر رحم اللہ یہ روایت لائے صحابہ فرماتے ہیں نبی پاک جس بندے لئی دعا کرتے سن اسا اپنی اکھا نال اپنے زندگی مشاہدہ کیتا ہے اس دعا کے اثرات تین پشتوں تک جاری رہے یہ دعا رسول ہے سعد فرماتے ہیں آہستہ جواب دیتا دروازے کے اندر ہے سعد و سعد کی بیوی بار کون ہے محمد مصطفیٰ صدیق و عمر نبی پاک نے فرمایا ابو بکر و عمر ایمیں لگتا ہے جب سعد بھی گھر کوئی نہیں اور سعد دے گھر والے بھی گھر کو نہیں آؤ واپس چلیے جس مقصد لیا ایسا وہ مقصد پورا نہیں ہو سکتا کہ صدیق عمر نے کہنا چاہیے ایسے نہیں یا رسول اللہ ذرا اندروں جھاتی مارو تو اندروں بھی بہندے ہوتے باہروں بھی بہندے ہو نہیں تصور ہی نہیں ہے صحابہ کے زمانے میں ایسے عقائد کا جو عقائد آج بر صغیر میں معروف ہے جن پر لڑائی ہوتی ہے جھگڑے ہوتے ہیں باسے مباسے مناظرے مجادلے مکالمے ہوتے ان عقائد یہ خود ساختہ بر صغیر میں بنائے گئے ہیں محدثین کی کتابیں ان سے خالی ہے رب کا قرآن سچا ہے محمد کی حدیث حق ہے سنیے تصور ہی نہیں ہے فرمایا کوئی نہیں لگتا ہے گھر کوئی نہیں آؤ چلو چلیے نبی علیہ السلام واپس چلے صدیق عمر مڑے جو سعد نے دروازہ کھول کے عرض کیتا محبوب جی رحمت برس کے کدھر جا رہی ہے فرمایا سعد جی یا رسول اللہ فرمایا میں تنہوں سلام دیتا ہے 3 باری تو جواب نہیں دیتا یا رسول اللہ سلام تسی کرو تو جواب میں نہ دیں ہو سکتا ہے میں نے جواب دیا فرمایا میں سنیا نہیں فرمایا محبوب جی میں اچھی بول کے سنایا ہی نہیں یا رسول اللہ جی میرا نہیں سنیا تو پھر پاکستانیوں دے کہ میں سنوں گے 1400 سال بعد جھوٹ بولتے ہو کتنا پر مغز عقیدہ پروح پرور عقیدہ جہاں درود پڑھتے جاؤ فرشتے موجود ہیں وہ محمد مصطفیٰ تک پہنچ جاتا ہے کیسا قرآن و حدیث کے مطابق عقیدہ سنتے ہیں دیکھتے ہیں دیکھ لو فرمایا میں نے سنایا ہی نہیں کیوں فرمایا محبوب جی تسی اچھی سلام مر فرمان دے رہے ماں آہستہ جواب دیندہ رہے آہستہ دروازے تو اندروں جواب دے رہے نے باروں زندہ اللہ دے نبی زندہ صدیق و عمر سچ کیا قرآن نے وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ من فی القبور اور سنیے کون سندہ کون ہے توجہ فرمائیے حدیث دے اندے ہوتے غور فرمائیے میرے توڑے محبوب جناب محمد مصطفیٰ رات دا وقت ادھی رات دا وقت محبوب سو رہے ہیں باروں دروازہ کھٹ کے آنا محبوب آرام کر رہے ہیں سیدہ کائنات امّا جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دروازے تے گئی آنے کون فرمایا میں خولا آئی وہاں فرمایا اس ویلے کیویں آمنا ہوئے ہے فرمایا نبی علیہ السلام کو مسئلہ پوچھنا ہے سیدہ خولا
عائشہ فرماندیاں نے مسئلہ پوچھن دا کوئی وقت ہوندا ہے، سیدہ عائشہ فرماندیاں نے مسئلہ پوچھن دا کوئی وقت ہوندا ہے، نبی پاک آرام فرما رہے نے ادھی رات بھی کوئی معاملہ ہے مسئلہ پوچھن دی کوئی وقت ہوندا ہے، سیدہ کائنات فرماندی چلے جاؤ واپس سویرے آنا مسئلہ پوچھ لے وڑا۔ خولہ فرماندیاں نے عائشہ پتہ انہوں ہوندا ہے جنہوں دکھ لگا ہوئے، سویر کب ہوگی، ابھی مسئلہ پیش آیا پوچھنا چاہتی ہو کہ مسئلہ پیش آیا، فرمایا شوہر سے جھگڑا ہوا، شوہر نے مجھے ماں کہہ دیا ہے، اب جاؤں کہاں؟ مدینے میں رشتہ دار کوئی نہیں، سب کو چھوڑ تو آئی تھی شوہر کے ساتھ محمد مصطفیٰ کے لیے دین کے لیے ہجرت کر کے آئی تھی، یہاں رشتہ دار نہیں ہے، میرا پیکا رشتہ دار یہاں ہے ہی کوئی نہیں، بچے چھوٹے ہیں، شوہر سے جھگڑا ہو گیا اس نے گھر سے نکال دیے، ماں کہہ دیے، اب بتلاؤ میں کہاں جاؤں، میں اپنے شوہر پہ حرام ہو چکی یا کوئی راستہ ہے؟ فرمایا جاؤ صبح نہیں ابھی پوچھ رہے، نبی علیہ السلام شوہرہ نے جبریل آگے فرمایا محبوب جی اٹھو باہر تے عورت مسئلہ دسو، عورت آئی دروازہ کھلوایا اندر داخل ہوئی، فرمایا خولہ کیوں ہے یا رسول اللہ مسئلہ پیش آگیا، فرمایا اس طرح کرو کہ تو اپنے شوہر تے حرام ہو چکی ہے ایویں مسئلہ چلے آ رہے ہیں، انہیں تنو اپنا ماں کہہ چھڑے ہوں جا، یا رسول اللہ تسی رسول اللہ نہیں کچھ کرو، کوئی تبدیل نہیں ہو سکتا، فیصلہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، فرمایا خولہ میں اپنی مرضی سے بول نہیں سکتا، حل کون کرے؟ وہی نہ آئے، میں دین میں نہیں بولتا، وہی نہیں آئی اس بارے میں، یہی قانون ہے، تو اپنے شوہر پہ حرام ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ پھر میں دسو میں جاواں کہتے، فرمایا یہ تو مسئلہ تو ہٹ ہے، رشتہ دار کوئی نہیں ہے مدینہ میں کہاں جاؤں؟ فرمایا یہ معاملہ میرا نہیں ہے، یہ تیری ذات کا معاملہ ہے، میرے پاس یہی مسئلہ تھا کہ تو اپنے شوہر پہ حرام ہو چکی ہے، جاؤ سیدہ عائشہ درمیان میں آئی، کیوں جھگڑتی ہو، کیوں مکالمہ کرتی ہو، کیوں باس کرتی ہو، کیوں مجادلہ کرتی ہو، جاؤ رسول اللہ نے مسئلہ دس دیتا ہے، بس جاؤ اب جھگڑنا چھوڑو، سونے دو نبی پاک کو۔ خولہ پچھا ہٹی ہے جے حجرے جی کھڑی ہے تے دل ہی دل اچ اندر ہی اندر آندھی اللہ تو تے سون تو پاک ہے، میری دعا قبول کر میں کہاں جاؤں؟ بلٹے جبریل فرمایا قد سمع اللہ، سن لی ہے اللہ نے، قد سمع اللہ کی جب الفاظ آئے صدیقہ کائنات تڑپ کے فرماتی ہیں واہ میرے اللہ آج مجھے یقین ہوا اور ایمان بڑھ گیا، اللہ تو کتنا سننے والا ہے، میں پاس کھڑی تھی، خولہ بالکل میرے ساتھ کھڑی تھی، جب اس نے تجھے پکارا میں نے پاس کھڑے ہو کے نہیں سنا، تو نے آسمان پہ کس طرح سن لیا؟ عائشہ نے نہیں سنا، اپنی نفی کر رہی ہے صدیقہ کائنات، میں نے نہیں سنا، جب خولہ نے تجھے پکارا میں نے نہیں سنا، تو نے عرش پہ سن لیا۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جن اللہ تو علاوہ پکار دو تواڈے جیسے بندے نے، تواڈے حاجت روا مشکل کشا نہیں نے۔ سنیے لوگو حاجت روا مشکل کشا کون ہوندا ہے؟ جڑا آپ محتاج نہ ہوئے، جڑا آپ مشکلات اندر نہ پھنسے ہو، کون ہے؟ کیڑی ہستی ہو شخصیت ہے جڑی مشکلات دے اندر نہیں آئی؟ آدم علیہ السلام تو چلیے، آدم علیہ السلام تے آپ دکھ آئے میں منن لی تیار، اس ہستی شخصیت نو مشکل کشا منن لی تیار، جدو تے دکھ نہ آئے ہو، جدو تے مصیبت نہ آئی ہوئے۔ سارا قرآن پڑھی، انبیاء دے مصائب نال قرآن بھرے پہ ہے، سارے انبیاء دی سیرت پڑھی ہے، دکھاں نال قرآن بھرے ہے، کتے کسے نبی دے دکھاں دا تذکرہ ہے، کدے سوچے جن انبیاء کے ساتھ اللہ کی محبت پیار حسن و جمال، ان پر مصائب کیوں؟ کوئی شک ہے کہ اللہ پیار نہیں کرتا، نبیوں سے کرتا ہے؟ پھر دکھ کیوں دیتا ہے، مصائب کیوں دیتا ہے؟ محدثین نے لکھا ہے شان معجزات دیندہ ہے تاکہ نبیان دی نبوت ایمان بڑھ جائے،
دکھ دیتا ہے تاکہ دنیا سمجھ لے کہ مشکل کشا یہ نہیں ہے، مشکل کشا اللہ ہے۔ ایک نبی بتلائیے جس دے ہوتے دکھ نہ آئے ہو، ایک نبی کا ذکر مجھے سنائیے جس میں مصائب نہ آئے ہو۔ آدم پر دکھ نہیں ہے قرآن میں ذکر موجود ہے۔ نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام کی دونوں بیویاں ہیں، ان کی اپنی اپنی بیوی جو ہے وہ جہنم میں جا رہی ہے، تم کون ہو؟ فلاں بچا لے گا، فلاں بچا لے گا، فلاں کا دامن پکڑ لیں گے، اللہ کی قسم کوئی نہیں دامن پکڑائے گا جب تک عقیدہ توحید نہیں ہوگا۔ سنیے کس کا دامن پکڑو گے؟ ہم پیر کے دھوبی ہیں بخشے جائیں گے، یہ نبیوں کے دھوبی جہنم میں جا رہے ہیں۔ بیوی کپڑے دھوتی ہے، یہ نبیوں کے دھوبی، نبیوں کے کپڑے دھونے والے تو جہنم میں ہے۔ میں کس کو مان لوں؟ مشکل کشا جت روا؟ نہیں سمجھ آئی تو بات اختصار کی طرف لانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک حدیث سنیے، صحیح البخاری، میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، اطلاع ملی آپ کا چچا ابو طالب جو ہے موت و زندگی کی حالت کیفیت کشمکش میں ہے، ترلا لگا لیں، کوشش کر لیں، نبی پاک کے دل میں محبت، حریص علیکم بالمومنین، چل نکلے، چچا کے پاس پہنچ گئے، ابو جہل دیگر کفار پاس بیٹھے ہیں، نبی پاک قریب گئے، فرمایا چچا تو نے خدمت بڑی کی ہے، جاتے جاتے کلمہ پڑھ لے، اللہ جہنم سے بچا لے گا۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا، دیکھا، لکھا ہوا ایک گاڑی کے پیچھے، جو مقدر میں نہ لکھا ہو وہ حسین سے مانگو، جو نہ لکھا ہو مقدر میں وہ حسین سے مانگو۔ یہ دیکھو حسین کا کون ہے؟ حسین کا دادا ہے، علی کا باپ ہے، میرے محمد کا چاچا ہے، رسول اللہ پاس بیٹھے ہیں، مقدر میں نہ لکھا ہو، لکھا تھا مقدر میں جہنم میں جانا، کون ہے جو تبدیل کرے؟ حسین سے تو تب مانگو مقدر جب ان کا دادا جنت کی طرف جا رہا، عبد المطلب ہے کا بیٹا ہے ابو طالب، محمد مصطفیٰ کا چچا ہے ابو طالب، علی المرتضیٰ کا شیر خدا کا باپ ہے ابو طالب، حسن و حسین کا دادا ہے ابو طالب، سیدہ فاطمہ کا سسر ہے ابو طالب۔ یہ دیکھو یہ کون شخصیات ہیں جن کے ساتھ اس کا رشتہ ہے، یہ جا کدھر رہا ہے، میں کیسے مان لوں؟ نگاہ مرد مومن سے بدل چاہتی ہیں تقدیریں، تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ بدل سکتا ہے، اس کے علاوہ تقدیروں میں کوئی بدلنے والا ہے ہی نہیں۔ چچا دے قریب آئے، چچا نے کیا نہیں، ترلے کی انتہا، نبی علیہ السلام قریب ہو گئے، فرمایا چچا جے کمے تے تو میں اپنا کان تمہارے ہونٹوں پہ رکھتا ہوں، آہستہ سے پڑھ لو، صرف میں محمد سن لو بس۔ قیامت والے دن جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گا، پتہ ہے میری حیثیت کیا ہوگی؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنایا، میں گواہ ہوں گا، میں گواہی دوں گا، اللہ اس چاچے کا میں گواہ ہوں، میں نے کلمہ سن لیا تھا، اس کو بخش دے، کلمے کو بطور دلیل پیش کر کے جنت میں لے جاؤں گا۔ چچا نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ پچھا مڑے، بخاری کھولیے، بخاری میں نہ لکھا ہو تو ہم مجرم ہیں، بخاری میں لکھا ہو تو اللہ کی قسم، اللہ کا واسطہ، عقیدہ توحید پہ غور کیجئے، یہی ہمارا منہج ہے، یہی ہمارا پیغام ہے، یہی ہماری کنفرنسوں کا، جلسوں کا، دروس کا یہی پیغام۔ امت کی اصلاح چاہتے ہیں، شرک سے بچانا چاہتے ہیں، عقیدہ توحید پہ لانا چاہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام واپس پلٹے، آنکھوں میں آنسو ہیں، رو رہے ہیں رسول اللہ۔ نگاہ مرد مومن نے یہ ساری کائنات سے بہترین معصوم نگاہ میرے محمد کی ہے، جا رہے ہیں واپس، رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو برسا رہے ہیں۔ گھر چلے گئے، کون پاس بیٹھا ہے؟ ابو جہل، عتبہ شیبہ کفار، اور ایک اور بھی ہے، کون؟ جعفر طیار۔
ایک اور بھی ہے، کون؟ علی المرتضیٰ شیر خدا کا باپ ہے، وہ پاس بیٹھے ہیں، نبی پاک چھوڑ کے گھر آ گئے۔ واہ بے نیاز، اس کو کہتے اللہ الصمد۔ وہ بے نیاز ہے، نہیں جانتا، نہیں کسی کی پرواہ کرتا کہ یہ کون ہے اور وہ کون ہے۔ رشتہ کیا؟ نبی پاک واپس آ گئے۔ جب واپس آئے تو روح نکل گئی چچا علی کے سامنے۔ تمہارے پکار سنتے ہیں، اپنے باپ کی سنو، باپ پاس ہے۔ روح نکل گئی باپ کی، علی رو پڑے، روندے روندے اٹھے اور سیدھا نبی پاک دے دروازے تھے۔ اور میں کہا کرتا ہوں اللہ کی قسم، جو رسول اللہ کے دروازے پر علی نے الفاظ کہے ہیں، زمانہ بالکل خاموش ہے اور شاید مولویوں کی زبانیں گنگ ہیں، وہ ان الفاظ کو لکھتے نہیں ہیں، نوٹ نہیں کرتے، بیان نہیں کرتے۔ علی المرتضیٰ کی غیرت سنی، سمجھے ہی نہیں ہے لوگوں نے علی المرتضیٰ کو۔ یا علی مدد کے نعرے لگانے والے کیا جانے علی کون ہے، کس مقام پہ کھڑا ہے، کس عقیدہ توحید پہ علی المرتضیٰ کھڑے ہے، کیا فرمایا علی کے علاوہ میرا ایمان ہے اتنا جرت کوئی نہیں کر سکتا جتنی جرت شیر خدا نے کی ہے۔ دروازہ رسول پہ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے مصطفیٰ نکلے، بار دیکھا علی رو رہے۔ کیا لینے آئے تھے یہاں؟ نبی پاک کو اطلاع دینے آئے تھے کہ رسول اللہ تمہارا چاچا میرا باپ فوت ہو گیا۔ اطلاع کرنے آئے، اطلاع میں کمال کر دی۔ رسول اللہ نے جب دیکھا علی کو روتے، کیا ہوا علی؟ فرمایا مابوم جی توڑا گمراہ چاچا مر گئے۔ باپ نہیں کہا، تمہارا چاچا نہیں کہا، میرا باپ نہیں کہا، گمراہ کیوں کہا علی نے اپنے باپ کو؟ لکھیے میری بات، یہ علی کی جرت کو سلام پیش کیجئے۔ احترام اپنی جگہ، مقام اپنی جگہ، عقیدہ توحید اپنی جگہ، اس کی استقامت اور اس کے ساتھ تعلق۔ تمہارا گمراہ چاچا مر گیا ہے۔ نبی پاک رو پڑے، فرما علی جانے دے، چاچا کی موت نے مجھے غمگین کر دیا۔ سمجھ نہیں آئی تو اگلی بات سن لیجئے۔ جنازہ اٹھایا ابو طالب کا، اہل شرک کے جنازے میں شرکت کرنے والوں، برادری ہو، رسم و رواج کی وجہ سے شرکت کرنے والوں سنو، یہ جنازہ جا رہا ہے، ابو طالب کی میت قبرستان کی طرف جا رہی ہے۔ اگر اس صف میں علی شامل ہے تو نام پیش کیجئے، اگر نہیں ہے شامل تو سارے علی کی جرت پہ ساری عظمت قربان ہے۔ بتلاؤ علی کے باپ کی میت کے ساتھ جا رہا ہو، نبی پاک جا رہے ہو، ہمارے رشتے محمد سے بھی بڑے۔ نہیں سمجھ آئی تو آخری حدیث سن لیجئے جو بخاری میں ہے، اپنے عقیدے کو مضبوط کر لیجئے۔ زمانہ ناراض ہوتا ہے، سیاست ناراض ہوتی ہے، باپ ناراض ہوتا ہے، چچا ناراض ہوتا ہے، برادری ناراض ہوتی ہے، اللہ کی قسم کچھ نہیں ہوتا جب تک رب راضی رہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ پر اللہ راضی ہے۔ اس مقام پہ آنا چاہتے ہو تو اتباع کیجئے، پیروی کیجئے۔ اور میں تحدیث نعمت کے طور پہ کہا کرتا ہوں، فخراً نہیں، تحدیث نعمت کے طور پر کہا کرتا ہوں، جب میرا نانا مرا تھا تو میں جنازے میں جا کے، قبرستان جا کے، جنازہ گاہ میں پہنچ کے، صفوں میں شامل ہو کے، انہوں نے کہا پہلے آپ جنازہ پڑھا دے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے پڑھا دیتا ہوں۔ آگے بڑھا، جس دن میں نے یہ کام کیا اس دن مجھے اپنے گھر برادری کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ میں کہاں کرتا ہوں جتنی اللہ نے عزت شہرت سے نوازا ہے، یہ وہ ایک ہی عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ نے پورے دنیا میں عزت بخشی ہے۔ یہی وہ عمل، مسلک سے غداری اور بے وفائی اور عزت کے مل جائے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سامنے خوش آمد ہوگی، بعد میں لوگ تجھے گالیاں دیں۔ دل کا احترام اسی کو نصیب ہوتا ہے جو دل سے مسلک اہل حدیث عقیدہ توحید اہل و سنہ کے لیے مخلص ہو جائے۔ سن لیجئے، میں آگے بڑھا، میں نے کہا یہ میرا نانا ہے، یہ صدیق عمر کو برا کہتا تھا، میں جنازہ پڑھوں میرا ایمان گوارا نہیں کرتا، جا رہا ہوں۔ برادری چیخی، انہوں نے کہا اگر نہیں پڑھنا تھا تو یہاں آئے کیوں تھے؟ میں نے کہا بتانے آیا تھا کہ سارے نانے صدیق تیرے جوتے پر قربان ہیں۔ نہیں پڑھتا،
کچھ بھی نہیں ہوا، کتنے سال گزر گئے، کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوتا. بس بندے کو غیرت کرنی چاہیے، مضبوط رہے، جم جائے، ڈٹ جائے. وقت آتا ہے جس برادری کے رسم و رواج میں شریک نہ ہو، وقت آتا ہے وہ برادری کہتی ہے یہ بندہ اپنے عقیدے کا پختہ ہے، پکا ہے. جب دنیا یہ کہے عقیدہ توحید پہ پکا ہے، اللہ یہ جملے سن کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. تمہیں کیا چاہیے؟ یہ کچھ نہیں کرتا جی، یہ کل ساتھ میں نہیں کرتا جی، یہ کسی رسم ہی نہیں جانتا، اور تو انہوں کی چاہیے. دنیا کہے یہ کچھ نہیں کرتا، یہ وہی کچھ کرتا ہے جو محمد مصطفیٰ نے کیا. آخری حدیث سنیے، بات ختم کرتا ہوں. جانتا ہوں وقت زیادہ ہو رہا ہے، سن لیجئے، لیکن اس حدیث کو بیان کیے بغیر میں بھی نیچے نہیں اتر سکتا. حدیث کو سننے صحیح البخاری میں ہے، رسول اپنے گھر میں موجود ہے، دروازہ کھٹکھٹایا. عبداللہ رضی اللہ عنہ صحابی ہے، آئے، یا رسول اللہ میرا ابا فوت ہو گیا. کون ہے اس کا ابا؟ عبداللہ بن ابی منافق. وہ فوت ہو گیا، میرا ابا کیا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ اگر آپ میرے ابے کے کفن میں قمیض دے دیں، میرے ابے کو پہنا دی جائے، ہو سکتا ہے تمہاری قمیض کی برکت سے اللہ میرے باپ کی قبر روشن کر دے. رسول اللہ نے فرمایا عبداللہ اگر میری قمیض سے تیرا باپ جنت میں جاتا ہے تو محمد کو تو کوئی اعتراض نہیں، لے جاؤ قمیض. میں کہا کرتا ہوں یا جبریل کو آ جانا چاہیے تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رب فرماتا ہے قمیض نہ دینا، وہ منافق ہے، آپ کی قمیض وہاں نہ چاہے. نہیں روکا، آسمان والا دیکھ رہا ہے، جانتا ہے، نہیں روکا. کرنے دو تاکہ 15ویں صدی کے مولوی قابو آ جائے کہ مشکل کشا کون ہے، حاجت روا کون. قمیض جانے دو. چلی گئی قمیض، نبی پاک نے قمیض اتار دی. اور میرا عقیدہ سن لو، شاید کسی کی غلط فہمی نہ ہو، دور کر لیجئے، زمزم کے پانی میں وہ برکت نہیں ہے جو محمد کے پسینے میں ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم کے ساتھ مس کی ہوئی قمیض، زمزم سے دھو کے لانے والوں کفن، جنت نہیں ملتی جب تک عقیدہ توحید صحیح نہ ہو. یہ رسول اللہ کی قمیض جا رہی ہے جس کے ساتھ پسینہ رسول لگا ہوا ہے. یا زمزم مقابلہ نہیں کر سکتے جہاں محمد کا پسینہ ہے. دھویا گیا اس کو، نہلایا گیا اس کو، قمیض رسول کفن میں شامل ہو گئی. پھر آئے، یا رسول اللہ جے جنازہ ہی پڑھا چھڑو. ابھی ممانت نہیں تھی. کوئی کہہ سکتا ہے پھر نبی پاک نے پڑھیا تھے تساں پھر کیوں نہ پڑھیا؟ جب رسول اللہ نے پڑھا تھا اللہ نے روکا نہیں تھا، جب ہم نے چھوڑا ہے محمد کی سنت میں چھوڑا ہے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، روکا نہیں تھا، لیکن محبت ہوتی ہے. جب گئے جنازے میں کھڑے ہونے لگے، عمر فاروق کی جرت دیکھی، آگے بڑھے. یا رسول اللہ منافق نہیں؟ فرمایا عمر منافق تھے. فرمایا اللہ نے روکیا نہیں؟ فرمایا نہیں عمر روکیا نہیں، اختیار دیتا ہے، منگو یا نہ منگو، استغفار کرو یا نہ کرو، میں معاف نہیں کرنا، پاویں 70 واری کرو میں معاف نہیں کرنا. عمر کہنے لگے یا رسول اللہ قرآن ہی تو ہوتا ہے 70 واری منگو. فرمایا عمر ہٹ جاؤ، سب میں شامل ہو جاؤ، آج محمد 70 مرتبہ سے زیادہ مرتبہ مانگے گا اس کے لیے. اسی 2 باری جنازے دعا پڑھی تھا، تھک پے ہیں جی، بھابیاں تو جنازہ ہی بڑا لمبا ہوتا ہے. 70 مرتبہ سے بڑھ کے دعا مانگوں گا. جنازہ شروع ہوا. جنازے کے امام کون ہے؟ محمد مصطفیٰ. پیچھے کون ہے؟ ابو بکر، عمر، عثمان و علی. کتنی پاک بات ہستی ہے. مل کے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم جئنا شفاء اللہ. اللہ سے سارے سفارشی بن کے آئے، اس کو معاف کر دے. دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، جانتا بھی ہے، نہیں روکا. پڑھ لینے دو تاکہ پتہ چلوں وہی ہوتا ہے جو میں نے لکھا ہو. کوئی نہیں ہوتا کسی کے کہنے سے یا لکھنے سے. میں ہوں جو لکھوں وہ ہوتا. جنازہ پڑھا دیا، سلام پھر گیا، نبی پاک گھر تشریف لیا. یہ روایت بخاری میں، اس سے اگلا حصہ صحیح مسلم میں ہے. انہوں بخاری جو لفظ کا وہ اگلا حصہ تھے، بخاری کو نہیں، ہاں یہاں تک بخاری میں، اس سے اگلا حصہ مسلم میں. کتاب الجنائز میں رسول اللہ گھرے آ گئے، وہ دی میت نو چکیا قبرستان لے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر خیال آیا قبر تے کیوں نہ چلا جاواں تے کیوں نہ دعا کرا، شاید اللہ معاف چا کرے. کھٹکا تھا دل میں، یہ منافق ہے، ہو سکتا ہے معافی ملی ہے یا نہیں. نبی پاک چل پڑے، دور آواز دی، عبداللہ جی یا رسول اللہ تیرا ابا دفن ہو گیا. فرمایا محبوب جی میت قبر اتر گئی ہے، اجے مٹی نہیں پائی.
فرمایا عبداللہ قبر چو میت نو باہر گڈو، ایک اور ترلا ماری ہے شاید اللہ معاف کرے۔ میت باہر نکال لی، رسول اللہ قبر سے میت باہر نکلوائی، اور حدیث میں آتا ہے اپنی گودی میں اس کا سر رکھ کے نبی پاک نے اپنا لعاب اس کے چہرے پہ ملا، لعاب لگا رہے رسول اللہ اپنا اس کے چہرے پر۔ اگلی بات سن لیجئے، 2 انگلیاں اس کے منہ میں ڈال کے منہ کو کھولا، اندر لعاب بھی لگایا، شاید من ربوں کا من نبیوں کا جواب دے لے، آسان ہو جائے۔ منہ کھولا، لعاب ڈالا، کہاں پھرتے ہو؟ فلاں کرنے والا ہے، فلاں بھرنے والا ہے۔ یہ ساری کائنات کا خلاصہ محمد مصطفیٰ کھڑے ہیں۔ کس کو پیش کرتے ہو؟ کن کو پیش کرتے ہو؟ جن کا نہ عطا نہ پتہ، نہ نسب نہ حسب، نہ تمہیں اس کی سیرت کا پتہ نہ کردار کا۔ میں اس شخصیت کو پیش کر رہا ہوں جس جیسی شخصیت اللہ کی مخلوق میں میرے محمد جیسا کوئی نہیں۔ اشرف الخلق، اکرم الخلق محمد مصطفیٰ موجود ہے۔ لعا موچ پا کے فرمایا عبداللہ انہوں اپنے بن دفن کر دو۔ تسلی ہو گئی، اللہ معاف کر دے گا، تو انہوں دفن کر دو۔ جب دفن ہو گئے، مٹی پہ گئی، قبر بن گئی۔ ہن نبی پاک اوپر کھڑے نے، بچ جاندے جاندے دعا بھی کر جاں۔ جو دعا دے ہاتھ چکن دی واری آئی، جبریل آ گئے، فرمایا محبوب بس ہو گئی، ختم۔ کیا ہوا جبریل؟ فرمایا واپس پلٹو، یہاں نہ کھڑا ہوں۔ فرمایا دعا کرنے کی اجازت دور کی بات ہے، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، تمہیں یہاں کھڑے ہونے کی بھی اجازت نہیں ہے، پلٹ جائیے۔ مختار کل تھے، اختیارات دیے ہوئے تھے، میں نے کہا دیے ہوئے واپس لے لیے، جو دیے ہوئے تھے نا بات مانگ لو دعا، آج وہ بھی واپس ہے۔ آج کے بعد وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، آج کے بعد قانون سن لو، تمہارا رشتہ دار ہو یا تمہارا قریبی ہو، مر جائے، مشرک ہو، منافق ہو، اس کے لیے تمہیں جنازہ کی اجازت نہیں ہے، اس قبر پہ نہیں کھڑا ہونا، اور واپس پلٹو، دعا نہیں کرنی۔ پہلے کیوں نہیں روکا؟ جب قمیض آ رہی تھی، جنازہ پڑھا رہے، اس وقت کیوں نہیں روکا؟ فرمایا تم ترلا مار لو تاکہ پتہ چلے بے نیاز ہوتا ہے۔ جب ساری کوشش کر لی، فرمایا پیچھے پلٹو۔ جبریل پیغام دے کے پیچھے ہٹے، نبی پاک قبر تو چال پڑے۔ عبداللہ آواز دیندہ بیٹا، ابن ابی کا بیٹا آواز دیتا ہے، یا رسول اللہ، جی ابو عبداللہ کدھر جا رہے ہو؟ واپس دعا کروائی جاؤ۔ فرما عبداللہ راضی رہو یا ناراض، تیرے ابے ہوتے جہنم دے دروازے کھول گئے، نہیں معاف کیا۔ ہماری قمیض بھی تھی، ہمارا جنازہ بھی تھا، ہماری دعائیں بھی تھیں، لیکن معافی نہیں ملی، ہمارا لعاب بھی تھا، معافی نہیں ملی۔ کون ہے جو اس کے سامنے بول سکے یا اس کے سامنے کوئی کلام کر سکے؟ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ بے نیاز ہے۔ اسی پر ہماری دعوت کا آج خطبہ جمعہ میں اختتام ہوتا ہے۔ اسی سے انشاءاللہ رات کو یا جمعہ کے بعد جس طرح ترتیب ہے، یہ کانفرنس انشاءاللہ 3 دن تک جاری رہے گی۔ آپ اسی ذوق شوق سے تشریف لائیں گے۔ اللہ سب کا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما لے۔ جنہوں نے انتظام انسلام کیا، اللہ ان کی محنت کو، ان کے صدقے کو، اس خیرات کو، مال کے تعاون کو قبول فرما لے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔